बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानियत की महराज उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की रसाई है जो इस कायनात के खालिक और उसे दर्जे कमाल तक पहुंचाने वाला है। कायनात की हर चीज खुदा ताला की कामिल सिफात का मज़हर है। इंसानियत को अपनी मारिफत से आशना करवाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का सिलसिला जारी किया जो खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हुआ। पैगाम इलाही को अगले दौर के लोगों में मुंतकिल करने के लिए जमात सहाबा, औलिया अल्लाह, सिद्दीकीन और सूफिया किराम का मुजाहिदाना किरदार नुमाया है, जिन्होंने इस्लाम के आदिलाना सियासी और माशी निज़ाम को जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में रोशनास करवाया। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला, वो कौन से औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में आने के बाद वहाँ इस्लाम की परचम को लहराया। दोस्तों, इन तमाम औलिया अल्लाह का तफसीली तज़किरा आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अबुल हसन अली बिन उस्मान, पैदाइश नवंबर 1009, वफात 25 सितंबर 1072, जिन्हें अली हजवेरी या दाता गंजबख्श के नाम से जाना जाता है, जो इमाम हसन इब्ने अली की बराह रास्त औलाद से थे। इनका शजर नस्ब 8 पुश्तों पर हजरत अली तक जाता है। 11वीं सदी के सुन्नी मुसलमान गज़नवी सल्तनत के सूफी, आलिम दीन और मुबल्लिग थे, जो कश्फुल माजूब की तालीफ के लिए मशहूर हुए। कहा जाता है कि अली हजवेरी ने अपनी तबलीग के जरिए जनूबी एशिया में इस्लाम के फैलाव में नुमाया किरदार अदा किया। एक मौर्रिख ने उन्हें बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम को फैलाने वाली अहम तरीन शख्सियात में से एक के तौर पर बयान किया। मौजूदा दौर में अली हजवेरी को इलाके के रिवायती सुन्नी मुसलमान लाहौर पाकिस्तान के मरकजी वली के तौर पर मानते हैं। इसके अलावा वो पूरे जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम वलियों में से एक है और लाहौर में उनका मकबरा, जो दाता दरबार के नाम से मशहूर है, जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा कसरत से जाने वाले मज़ारात में से एक है। इस वक्त ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मज़ार है। सालाना ज़ायरीन की तादाद और मज़ार के अहाते के साइज में सूफियाना सिलसिले में इनका नाम जनूबी एशिया के इस्लामी माशरे में एक घरेलू नाम की तरह जाना जाता है। दाता गंज बख्श ने खित्ते को नूर इस्लाम से मुनव्वर किया। बरसगीर में हज़रत दाता गंज बख्श की शख्सियत इन बरगुज़ीदा हस्तियों में सर फहरिस्त है जिन्होंने इस्लाम की तबलीग और इशाअत में तारीख साज किरदार अदा किया। आपका फैज़ न सिर्फ बरसगीर बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की शख्सियत ने इल्म व इरफान के जो चराग फिरोज़ा किए, उसने बरसगीर के मुसलमानों को रूहानी बालिदगी, इखलाकी तहारत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी और दीन इस्लाम से मोहब्बत की रोशनी अता की। आपकी हस्ती सिद्क़ व सफ़ा, जूद व सखा और इल्म व हिकमत का एक ऐसा मुरक्का थी जिससे हर दौर में औलिया उम्मत और उलमाए मिल्लत ने फैज़ हासिल किया और इनकी खिदमत में अक़ीदत व मोहब्बत के नजराने पेश किए। बिलाशुबा आपकी वजूद सईद की बरकत से सोसाइटी में रवादारी, इंसान दोस्ती, उख़ुवत, भाईचारा और मकालमे जैसे जज्बों की फरावानी हुई। अगर आप मुकामी आबादी के साथ मोहब्बत आवेज रवैया इख्तियार न फरमाते तो उन तक इस्लाम की तालीमात का इब्लाग मुमकिन न हो सकता। अल जलाबी अल हजवेरी सुम्मा लाहौरी मारूफ बताता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, हजवेर और जलाब गज़दीन के 2 गांव हैं। शुरू में आपका क़याम यहीं रहा, इसलिए हजवेरी और जलाली कहलाए। सिलसिला नस्ब हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम से मिलता है। रूहानी तालीम जुनैदिया सिलसिले के बुजुर्ग हज़रत अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन अल हसन खत्ती रहमतुल्लाह अलैह से पाई। मुर्शिद के हुक्म से 1039 पर लाहौर पहुंचे। कश्फुल माजूब आपकी मशहूर तसनीफ है। लाहौर में भाटी दरवाजे के बाहर आपका मज़ार मुरज्जे खलाइक है। अवाम आपको गंज बख्श, खजाने बख्शने वाला और दाता साहब कहते हैं और आप इन्हीं अलक़ाबात से मशहूर है। आप रहमतुल्लाह अलैह के एसातिज़ा में हज़रत शेख अबुल अब्बास अशक़ाक़ी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अल मिसबाह अस्सईद लाई रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबुल क़ासिम अब्दुल करीम बिन हवाज़िन अल क़शीरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबुल क़ासिम बिन अली बिन अब्दुल्लाह अल गरगानी रहमतुल्लाह अलैह, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अली अल मारूफ दास्तानी बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अबू सईद फ़ज़लुल्लाह बिन मोहम्मद महीनी और अबू अहमद मुज़फ़्फ़र बिन अहमद बिन हमदान रहमतुल्लाह अलैह के नाम मिलते हैं। तरीक़त में आपके शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन ख़त्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनके हालात कदमबंद करते हुए फरमाते हैं कि तरीक़त में मेरी इब्तिदा आप रहमतुल्लाह अलैह की साथ है। तफसीर, हदीस और तसव्वुफ़ तीनों के आप आलिम थे। तसव्वुफ़ में आप हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब पे थे, हज़रत शेख हज़रमी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और हज़रत सरवानी रहमतुल्लाह अलैह के मसाहिब थे। 60 साल तक मखलूक से गुम और पहाड़ों में गोशा नशी रहे। ज्यादातर क़याम जबले लगाम पे रहता था। मैंने आपसे ज्यादा बारूब और साहिब हैबत कोई शख्स नहीं देखा। सूफियों के लिबास से हमेशा किनारा कश रहे। एक मरतबा आपको वजू कराने के लिए आपके हाथों पे पानी डाला गया कि दिल में ख्याल आ गया कि एक आज़ाद आदमी है, आखिर मैं इन पीरों की गुलामी क्यों करूं? जो किस्मत में लिखा है वो जरूर पूरा होगा। आपने फरमाया, बेटा, ख्याल तेरे दिल में पैदा हुआ है, मैं उसे जानता हूँ। हर काम का एक सबब और जरिया होता है। ये खिदमत और मुलाजमत आदमी की बुजुर्गी का सबब बन जाती है। ये ठीक है कि हक ताला चाहता है तो एक सिपाही ज़ादे को ताज शाही पहना देता है,
जिस रोज आपकी वफात हुई तो आप बानिया और दमिश्क के दरमियान पहाड़ पर वाक़ एक गांव बैतुल जन में थे और आपका सर मेरी गोद में था। मेरा दिल सख्त मुस्तरिब और तकलीफ में था, जैसे कि ऐसे मोहसिन और दोस्त के अलहदगी के ख्याल से होना ही चाहिए था। आप रहमुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा मैं एतकाद का मसला बयान करता हूँ, अगर तू अपने आप को इसके मुताबिक दुरुस्त कर लेगा तो तेरे दिल की ये तमाम तकालीफ दूर हो जाएंगी। ये बात याद रख कि अल्लाह अज़्ज़ वजल कोई काम बगैर वजह नहीं करता, वो तमाम हालात को उनकी नेक व बद का लिहाज रख के पैदा फरमाता है। तेरे लिए लाजिम है कि खुदा के फेल में उससे झगड़ा न कर और जो कुछ वो करता है उस पर रंजीदा न हो। आपने अभी इतनी बात फरमाई थी कि अपनी जान खुदावंद करीम के सुपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कस्ब रूहानी के लिए आप हज़रत अली हथवेरी रहमुल्लाह अलैह ने शाम, इराक, फारिस, बहिस्तान, आज़रबाईजान, तिब्रिस्तान, वज़िस्तान, किरमान, खुरासान, वराउन नहर और तुर्किस्तान वगैरह का सफ़र किया। इन ममालिक में बेशुमार लोगों से मिले और उनकी सोहबतों से फैज़ हासिल किया। सिर्फ खुरासान में जिन मशाइख से आप मिले उनकी तादाद 300 है। इनके बारे में फरमाते हैं कि मैंने खुरासान में 300 अशखास ऐसे देखे हैं कि इनमें से सिर्फ एक सारे जहान के लिए काफ़ी है। अपनी तलाश और जुस्तजू के ज़माने का एक वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझे एक मुश्किल पेश आई। इसके हल के लिए मैंने बहुत मुजाहिदे किए मगर ये मुश्किल हल न हुई। इससे पहले भी मुझे एक मुश्किल पेश आई थी और उसके हल के लिए मैंने हज़रत शेख अबू यजीद रहमुल्लाह अलैह की कब्र की मजावरी इख्तियार करके इस पर गौर व फिक्र किया था और मेरी वो मुश्किल वहाँ हल हो गई थी। अब के मैंने फिर ऐसा किया, बराबर 3 माह तक उनका मुजावर पड़ोसी बना रहा, हर रोज 3 मरतबा गुस्ल करता रहा और 30 दफ़ा वुजू करता रहा, लेकिन मेरी ये मुश्किल हल ना हुई। बिलाखिर मैंने खुरासान जाने का इरादा किया और रास्ते में रात के वक्त में एक खानकाह में रात बसर करने के लिए ठहरा। वहाँ सूफियों की एक जमात भी थी। मेरे पास उस वक्त मोटे खुरदरे टाट की एक गोदड़ी थी और वही मैंने पहन रखी थी। हाथ में एक असा और कूजा लोटा था, इसके सिवा और कोई सामान मेरे पास न था। इन सूफियों ने मुझे बहुत हिकारत की नज़र से देखा और अपने खास अंदाज में एक दूसरे से कहा कि ये हम में से नहीं है, और वो अपनी इस बात में सच्चे थे क्योंकि मैं फिल वाकई उनमें से न था। मैं तो महज एक मुसाफिर की हैसियत से रात बसर करने के लिए उनके पास पहुंच गया था, वरना उनके तौर तरीकों से मेरा कोई सरोकार न था। उन्होंने खानकाह के नीचे एक कमरे में मुझे बिठा दिया और एक सूखी रोटी और वो भी रूखी मेरे आगे रख के खुद खाने के लिए ऊपर चौबारे में जा बैठे। जो खाने वो खुद खा रहे थे उनकी खुशबू मुझे आ रही थी और इसके साथ चौबारे पर से वो तंजिया अंदाज में मुझसे बातें करते थे। जब वो खाने से फारिग हुए तो खरबूजा लेके बैठ गए और छिलके मुझ पे फेंकते रहे। ऐसा मालूम होता था कि उनकी तबीयत की खुशी इस वक्त मेरी तौहीन पर मौकूफ थी। मैं अपने दिल में खुदा से कह रहा था कि बारे खुदाया, अगर मैंने तेरे दोस्तों का लिबास न पहना हुआ होता तो मैं जरूर इनकी इन हरकत का मजा इनको चखाता, लेकिन मैं चूंकि इसे खुदावंद तआला की तरफ से इब्तिला समझ के बर्दाश्त कर रहा था, इसलिए जिस कदर वो तानो मलामत मुझ पे ज्यादा करते मैं खुश होता। यहाँ तक कि इस तान का बोझ उठाने से मेरी वो मुश्किल जिसके लिए मैं मुजाहिदों और इस सफर की मुशक्कत उठा रहा था वहीं हल हो गई। और उसी वक्त मुझको मालूम हो गया कि मशाइख रहमुल्लाह अलैह जाहिलों को अपने दरमियान क्यों रहने देते हैं और उनका बोझ किस लिए उठाते हैं। नीज ये कि बाज बुजुर्गों ने मलामत का तरीका क्यों इख्तियार किया है। वाकई ये है कि इससे बाज औकात वो अक़दे हल हो जाते हैं जो दूसरे तरीकों से हल नहीं होते। इराक का एक वाक़या अपने मुतालिक बयान करते हैं कि इराक में अपने क़याम के ज़माने में एक दफ़ा दुनिया कमाने और उसे खर्च करने में बहुत दलेर हो गया था। जिस किसी को ज़रूरत पेश आती वो मेरी तरफ रुजू करता और मैं ना चाहता कि मेरे दर से कोई खाली जाए, इसलिए उसकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता। यहाँ तक कि मैं बहुत ज़्यादा मकरूज़ और इस सूरत हाल से परेशान हो गया। आखिर वक्त के बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने मुझे लिखा, बेटा देखो, इस किस्म की मशगूलियत में कहीं खुदा से दूर ना हो जाओ। ये मशगूलियत हवाए नफ्स है। अगर किसी के दिल को अपने से बेहतर पाओ तो उसकी खातिर परेशानी उठाओ। तमाम मखलूक की कफील बनने की कोशिश न करो क्योंकि अपने बंदों के लिए खुदा खुद काफ़ी है। फरमाते हैं कि इस नसीहत से मुझे सुकून क़ल्ब हासिल हुआ और मैंने ये जाना कि मखलूक़ात से दूर रहना सेहत और सलामती की राह है। इंसान को चाहिए कि वो खुद अपनी तरफ न देखे ताकि कोई और भी उसकी तरफ न देखे। और ये हकीकत है कि आदमी खुद ही अपने आप को अहम और बड़ी चीज़ अयां करता है, वरना दुनिया से कुछ भी नहीं समझती, वो तो सिर्फ इससे अपना काम निकालती है। आपके नज़दीक सूफी सफ़ा से मुश्तक है और सफ़ा की असल दिल को मखलूक से मुनक़ता और दुनिया गद्दार से खाली करके इसे अल्लाह से जोड़ना है। गोया इसका मतलब इखलास और सच्ची मोहब्बत के साथ खुदा की बंदगी की राह इख्तियार करना है, न कि कोई ख़ास वज़ा क़ता इख्तियार करना। आप फरमाते हैं कि तालिब को तमाम अहवाल में शरा और इल्म का पैरू होना चाहिए क्योंकि सुल्तान इल्म सुल्तान हाल पर गालिब और उससे अफजल है। चुनाचे आप 40 बरस मुसलसल सफ़र में रहे लेकिन कभी नमाज बाजमात नागा नहीं की और हर जुमे की नमाज के लिए किसी कस्बे में क़याम फरमाया। आम रहन सहन आम लोगों की तरह रखते। सूफियों की ज़ाहिरी रसूम और वज़ा क़ता से आप शेख तरीक़त शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन ख़तली रहमतुल्लाह अलैह की तरह हमेशा मुजतनिब रहे, बल्कि इससे आपको एक गुना नफरत थी और इन चीज़ों को रियाकारी और नुमाइश और मासियत का नाम देते थे।
نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کی زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے، لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لیے مجرد گوارا رہنا اچھا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک بخت پریشان نہ ہو اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے۔ آپ کیونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر اور مسافرت ہی میں رہے، اس لیے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ تجرد کی زندگی گزار دی، لیکن تجرد کے ہلاکت خیز خطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 11 برس تزویج نکاح کی آفت سے بچایا، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں نے بن دیکھے ایک پری صفت کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا، اور 1 سال اس طرح اس میں مزدقرق رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے میرے دل پہ عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے 1030 تا 1040 میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت میں مامور تھے، اسی لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہے، میری کیا ضرورت ہے، لیکن شیخ نے فرمایا نہیں تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور کو پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے برصغیر ہند کے دوسرے حصوں کا بھی سفر فرمایا، چنانچہ آپ کشف المعجوب میں حضرت ابو حلیم حبیب بن اسلم رائی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی روایات ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ انہیں وہاں چھوڑتے ہیں اور انہیں اس وقت دقت پیش آ رہی ہے کہ ان کی کتابیں غزنی میں ہیں اور ملک کے ہندوستان کے گاؤں بھور میں ہیں جو ملتان کے گرد و نواح میں واقع ہے اور بالکل غیر جنسوں میں گرفتار ہے۔ آپ کی وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں دار شکوہ نے وصال باکمال 454 ہجری یا 464 ذکر کیا۔ غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 یا 466 ہجری ہے۔ AR نیکلس مترجم کشف المعجوب کے نزدیک وصال باکمال 465 یا 469 کو ہوا۔ دوستوں، سلطان الہند خواجہ سید معین الدین چشتی 1142 تا 1236 فارسی نژاد روحانی پیشوا اور زاہد، صوفی، فلسفی، عالم و واعظ، نیز اجمیری سلسلے چشتیہ کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کا آبائی وطن سستان تھا۔ 13ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے بر صغیر کا سفر کیا اور یہیں پس گئے اور تصوف کے مشہور سلسلہ چشتیہ کو خوب فروغ بخشا۔ تصوف کا یہ سلسلہ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس طریقت کو کئی سنی اولیاء نے اپنایا، جن میں نظام الدین، محمد اولیاء، معین الدین چشتی اور امیر خسرو جیسی عظیم الشان شخصیات بھی شامل ہیں۔ معین الدین چشتی کو بر صغیر کا سب سے بڑا ولی اور صحفی سمجھا جاتا ہے۔ وہ پہلے بزرگ جنہوں نے عرب میں مسلمانوں کو سنبا کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سما کی اجازت دی تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور بھجن اور گیت کے عادی قوالی اور سما کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کرے۔ حالانکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ 100% درست نہیں تھا، کیونکہ انہی کے سلسلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے آلات موسیقی کو حرام قرار دیا۔ معین الدین چشتی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، البتہ جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو اس وقت وسط ایشیا میں منگولوں کا قہر برپا تھا، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ معین الدین نے ان سے بچنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ انہوں نے سلطان التمش کے زمانے میں دہلی کا رخ کیا، مگر بہت مختصر مدت میں اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اسی مقام پر وہ اہل سنت کے حنبلی مسلک کے عالم اور اہل باطن عبداللہ انصاری کی تحریروں کے بہت متاثر ہوئے۔ خواجہ عبداللہ کی اصلاف صوفیہ کی حیات و حالات پر مشہور کتاب طبقات الاولیاء کا خواجہ معین الدین چشتی کی شخصیت اور ان کے ظاہر باطن کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا گیا۔ اس کتاب نے انہیں دنیا کو دیکھنے کا نیا نظریہ دیا۔ اسی زمانے میں وہ اجمیر میں صاحب کرامت بزرگ کے طور پر مشہور ہونے لگے۔ وہ بیک وقت معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنی تمام خصوصیات کی بنا پر ہندوستان اور بر صغیر کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ کی حیثیت سے جانے لگے۔ آپ 14 رجب 536 ہجری بمطابق 1141 یا بروز پیر 14 رجب 530 ہجری بمطابق 1135 عیسوی کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان، ایران میں خراسان کے نزدیک سنجر گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معین الدین کا بچپن میں نام حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نتیب الطرفین صحیح النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ علی ابن طالب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین امیر، تاجر اور بااثر تھے۔ سید غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی اس کے باوجود معین الدین چشتی بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ معین الدین کی والدہ کا اسم گرامی بی بی سیدہ ماہنور ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ بعد اس کی ابھی تعلیم آگے جاری تھی کہ جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی، والد کا سایہ
سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ سیدہ بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا اور کہا، فرزند، زندگی کے ہر سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکالیف کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے ہی صرف کر دینی چاہیے۔ مادر گرامی کی تسلیوں سے سید خواجہ معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 ہی سال گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ سیدہ بی بی نور بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب سید خواجہ معین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ کم سنی میں اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد غیاث الدین سے حاصل کی، جو اس دور میں رواج ہوا کرتا۔ والد ماجد کے وصال سے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ والد ماجد و والدہ کے وصال کے بعد گھریلو ذمہ داری کی وجہ سے باغ کی دیکھ بھال فرما رہے۔ والد کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا۔ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہ تھا۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شفقت سے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کے آگے جانے لگے تو آپ نے ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا۔ سید ابراہیم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام فرمائیے۔ کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی یا نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق معین الدین چشتی نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود 10 بستہ کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم قندوزی نے اپنے پیراہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر معین الدین کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ باغ فروخت فرما کر اس کی رقم کو غرباء و مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ مزید حصول دین کی خاطر سفر کیا اور اپنی جائے ولادت کو خیر آباد کہہ دیا۔ بعد ازاں اپنے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراساں کو خیر بات کہہ دیا اور آپ نے سمرقند و بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ سرور کائنات کے روزہ اقدس کی حاضری ہوئی۔ سید عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا، معین الدین، آقا کائنات کی حضور سلام پیش کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے گداز قلب کے ساتھ ترستی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روزہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ سفر بغداد کے دوران میں آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبرا سے ہوئی۔ اولیاء کرام میں شیخ نجم الدین کبرا کا بہت مقام بلند ہے۔ معین الدین چشتی 2.5 ماہ تک شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد معین الدین چشتی بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کیا، پھر آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں خواجہ ابو سعید تبریزی سے فیض حاصل کیا۔ ابو سعید تبریزی کو تصوف کی دنیا میں ہمہ گیر شہرت حاصل ہے۔ چند دن یہاں گزارنے کے بعد آپ اصفہان تشریف لے گئے۔ وہاں مشہور بزرگ شیخ محمود اصفہانی کی محبت سے فیض یاب ہوئے۔ جب آپ اصفہان سے روانہ ہوئے تو قطب الدین بختیار کاکی، جو ابھی نوعمر تھے، آپ کے ساتھ ہوئے، جو بعد میں تاجدار ہند کہلائے۔ آپ گنج شکر بابا فرید کے مرشد اور نظام الدین اولیاء کے دادا مرشد ہیں۔ بہرکیف معین الدین چشتی اصفہان سے خرقان تشریف لائے۔ یہاں آپ نے 2 سال باز فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پلائے۔ پھر ایران کے شہر استراباد تشریف لے آئے۔ ان دنوں وہاں ایک مرد کامل سید شیخ ناصر الدین قیام پذیر تھے، جن کا 2 واسطوں سے سلسلہ بایزید بستامی سے جا ملتا ہے۔ چند ماہ یہاں سید شیخ ناصر الدین سے روحانی فیض حاصل کیا، پھر ہرات کا قصد کیا۔ یہ شہر ایرانی سرحد کے قریب افغانستان میں واقع ہے۔ یہاں خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر آپ کا قیام تھا۔ بہت جلد سارے شہر میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کی ہر لمحے حاضری کی وجہ سے وظائف اور عبادات الہی میں فرق پڑنے لگا تو آپ ہرات کو خیر آباد کہہ کر سبزوار تشریف لے گئے۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پہلا اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے۔ دوستو، ہندوستان کے مرکزی دہلی میں خواجہ بختیار کاکی نے رشد و ہدایت کا سلسلہ عام کیا۔ سلطان التمش آپ کا بہت معتقد تھا۔ چشتیہ سلسلے کے مشہور بزرگ بابا فرید نے پاک پتن کو فیضان بخشا۔
بے حرصی اور تخاوت کا یہ عالم تھا کہ سلطان ناصر الدین محمود نے اپنے نائب غیاث الدین بیلبن کو بابا صاحب کی خدمت میں زر نقد اور 4 دیہات کا جاگیر نامہ بھیجا، مگر آپ نے وہ نقدی لوگوں میں تقسیم کر دی اور جاگیر نامہ یہ کہہ کے واپس کیا کہ اس کے دوسرے طالب بہت ہیں۔ آپ کے زہد و تقویٰ اور انسان دوستی کے سبب مغربی پنجاب کے بڑے بڑے قبائل جن میں سیال، راجپوت، پٹو وغیرہ شامل ہیں آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی دہلوی بر صغیر کے صوفی بزرگ، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے محبوب ترین خلیفہ اور بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد ہے۔ آپ کا نام سید بختیار، لقب قطب الدین اور قطب الاقطاب اور کاکی عرفیت ہے۔ آپ قصبہ اوش ترکستان میں پیدا ہوئے، حسینی سادات میں سے تھے۔ جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے پڑوسی بزرگ سے کہا کہ میرے معصوم بچے کو کسی اچھے معلم کے سپرد کر دیں تاکہ یہ کچھ علم دین حاصل کر لے۔ وہ بزرگ اس بچے کو لے کر چلے ہی تھے کہ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے ان سے بچے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک اچھے خاندان کا بچہ ہے مگر اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیوہ ماں نے مجھے بلا کر کہا کہ اس کو کسی اچھے مکتب میں داخل کر دو۔ بزرگ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم یہ کام میرے سپرد کر دو، میں اس کو ایک ایسے معلم کے حوالے کروں گا جس کے علم کی فیض اور برکت سے یہ بڑا صاحب کمال بن جائے گا۔ پڑوسی اس بات کو سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور بچے کو لے کر ان بزرگ کے ساتھ معلم کے گھر جانے پر راضی ہو گئے۔ یہ دونوں قصبہ اوش کے ایک معلم ابو حفظ کے پاس گئے اور بختیار کاکی کو ان کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ہی ان بزرگ نے ابو حفظ کو ہدایت کی کہ یہ لڑکا اولیاء اللہ میں شمار ہوگا، اس لیے اس پر خاص شفقت فرمائیں۔ جب یہ دونوں حضرات چھوڑ کر چلے گئے تو معلم ابو حفظ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون تھے جو تم کو اس مدرسے میں لائے تھے؟ بختیار نے کہا کہ میں ان کو بالکل نہیں جانتا، میری والدہ نے تو مجھے اپنے پڑوسی کے سپرد کیا تھا۔ یہ بزرگ راستے میں مل گئے اور مجھے آپ کی خدمت میں لے آئے۔ معلم ابو حفظ نے جب یہ دیکھا کہ ان کا بچہ ان بزرگ کو نہیں جانتا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بزرگ دراصل خضر تھے۔ لڑکپن ہی میں بغداد آ گئے اور خواجہ معین الدین چشتی سے بیعت کی۔ 17 برس کی عمر میں خواجہ صاحب سے خرقہ خلافت پایا۔ کچھ عرصے بعد اپنے پیر و مرشد کی معیت میں ہندوستان تشریف لائے اور دہلی میں قیام فرمایا۔ آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد تھے۔ آپ کی طرف 2 کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، ایک دیوان ہے اور دوسری فوائد السالکین جو تصوف کے موضوع پر ہے۔ آپ سے سلسلہ قلندریہ کا فیض بھی جاری ہوا، سما سے بہت رغبت تھی۔ دہلی میں ایک محفل سما کے دوران حضرت احمد جام کے شعر محفل سما میں ایک شعر کشتگان خنجر تسلیم را ہر سما از خیب جان دیگر راست سن کر وجد طاری ہوا۔ وہ 3 روز اسی وجد میں رہے، آخر 27 نومبر 1235 کو انتقال فرما گئے۔ نماز جنازہ سلطان التمش نے پڑھائی۔ آپ کا مزار دہلی کے علاقے مہرولی میں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، پیدائش 9 اکتوبر 1238، وفات 3 اپریل 1325۔ سلسلہ چشتیہ کے معروف صوفی بزرگ جن کا سلسلہ نسب امام حسین تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت کے مہینے اور دن تو قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ ماہ سفر کا آخری 4 شنبے 636 ہجری کو ولادت ہوئی۔ آپ کا اصل نام سید محمد نظام الدین، والد کا نام سید احمد بخاری ہے۔ آپ کے القابات نظام الاولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء اور زری زربخش وغیرہ ہیں۔ نظام الدین اولیاء کی ولادت 636 ہجری 9 اکتوبر 1237 میں ہوئی۔ آپ کے جد امجد سید علی بخاری اور نانا خواجہ عرب بخارا سے ہجرت کر کے بدایوں پہنچے۔ ابھی بمشکل 5 برس کے ہوئے کہ والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی نیک دل، پاک سیرت و بلند ہمت والدہ بی بی زلیخا نے سوت کاٹ کاٹ کر اپنے یتیم بچے کی عمدہ پرورش کی۔ آپ نے قرآن کریم کا ایک پارہ مقری بدایونی سے پڑھا۔ اس کے بعد مولانا علاء الدین اصولی سے مختصر القدوری پڑھی۔ مشارق الانوار کی سند مولانا کمال الدین سے حاصل کی۔ اس کے بعد دہلی آ کر خواجہ ندیب الدین متوکل سے صحبت رہی۔ یہیں شمس الدین قاظمی سے تحصیل علم کی۔ ظاہری علوم کے حصول کے بعد آپ نے 20 سال کی عمر میں عجودھن موجودہ پاک پتن بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر بابا فرید الدین گنج شکر نے یہ شعر پڑھا: اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانہا قراب کردہ۔ پیر و مرشد سے بیعت ہو کر 6 پارے اور عوارض کے 6 باب، تمہید ابو شکور سلمی اور بعض دوسری کتابیں پڑھیں اور باطنی علوم کے حصول کے بعد خلافت حاصل کی۔ پیر و مرشد کے حکم پر ہی دہلی آ کر محلہ غیاث پورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سلوک و معرفت کی تمام منازل حاصل کرنے کے باوجود آپ نے 30 سال تک نہایت ہی سخت مجاہدہ کیا۔ ایک دن شیخ عبدالرحیم نے عرض کی: حضور آپ شہری میں کچھ نہیں کھاتے، افطاری کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے، ذوف و نقاہت سے کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ سن کر آپ کو گریہ طاری ہو گیا۔ فرمایا: عبدالرحیم کتنے فقیر محتاج مسجدوں، درسگاہوں اور چبوتروں پر بھوکے پڑے ہوتے ہیں، اس حالت میں میرے حق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال جذب و فیض عطا فرمایا۔ اہل دلی کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیض و برکت کے حصول کی خاطر گروہ در گروہ آنے لگے اور ان کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہونے لگا۔
वक्त के बादशाह और उमरा भी आपसे अकीदत का इजहार करते, लेकिन आप उनकी तरफ इल्तिफात न फरमाते। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का पोता माजुद्दीन के क़िबाद को आपसे इस कदर गहरा ताल्लुक था कि उसने आपकी खानकाह के करीब मोजा खेलुकरी में अपना कस्तर तामीर करवाया और वहीं सकूनत अख्तियार की। ख्वाजा निज़ामुद्दीन भी अपनी खानगाह से सुल्तान की नौ तामीर जामिया मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने जाते, लेकिन आप सुल्तान से मुलाकात के लिए कभी न गए। आपके लंगर खाने में हजारों मन खाना पकता और हजारों की तादाद में फुकरा और मसाकीन इस खानकाह से खाना खाते। विसाल से कबल आप अलील हुए तो आपने वसीयत की, घर और खानकाह के अंदर जिस कदर असाता है सारे का सारा मसाकीन और गुरबा में तकसीम कर दिया जाए। आपके हुक्म पर ख्वाजा मोहम्मद इकबाल दारोगा लंगर ने 1000 खां बन गल्ला बांट दिया और एक दाना भी न छोड़ा। एक दिन आपने महफिल में फरमाया कि जितना गम व अंदोह मुझे है इतना इस दुनिया में किसी और को ना होगा, क्योंकि इतने लोग आते हैं और सुबह से शाम तक अपना दुख दर्द सुनाते हैं, वो सब मेरे दिल में बैठ जाते हैं। फिर फरमाया, अजब दिल होगा जो अपने मुसलमान भाई का दुख सुने और इस पर असर न हो। एक मर्तबा गयासपुरा में आग लगी, गर्मी का मौसम था। आप चिलचिलाती धूप में अपने मकान की छत पे खड़े ये मंजर उस वक्त तक देखते रहे जब तक आग ठंडी ना हो गई। फिर ख्वाजा मोहम्मद इकबाल को फरमाया कि जाओ हर मुतासिरा घर वाले को 2 दिन के 2 रोटियां और ठंडे पानी की एक चुराही पहुंचा के आओ, क्योंकि आबादी के लोग इस हालत में बहुत परेशान होंगे। जब ख्वाजा मोहम्मद इकबाल वहां पहुंचे तो लोग खुशी से आबदीदा हो गए। एक तिनके की कीमत उस वक्त इतनी थी कि कई छप्पर डलवाए जा सकते थे। अमीर खुसरो आपके मशरू तरीन खलीफा हैं। हजरत नसीरुद्दीन चराग देहलवी आपके खलीफा अकबर हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने 18 रबीउल सानी बरोज बुध 725 हिजरी के मुताबिक 4 मार्च 1324 को तुलुए आफ्ताब के वक्त विसाल फरमाया। मजार से मुत्तसिल मस्जिद की दीवार पर तारीख वफात कुनंदा है। हिंदुस्तान में तबलीग और इशाअत दीन के लिए बुजुर्गान चिश्तिया ने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, अहले इल्म से पोशीदा नहीं। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बाद उनके खुलफाए खुसूसन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी और हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर और उनके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने इस्लाफ की पैरवी करते हुए अपने मनसब की जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी सर अंजाम दिया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के तरबियत याफ्ता खुलफा ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस्लाह व तज़किये के साथ साथ गैर मुस्लिमों में दावत दीन का काम किया और अपने किरदार व अमल से लाखों मुसलमानों को हल्क़े बगोश इस्लाम किया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हजरत मौलाना ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब हांसवी को फ़िरक़े खिलाफत अता फरमाने के साथ है 700 मुरीदीन के हमरा जुनूबी हिंदुस्तान के इलाके दक्कन में रवाना फरमा दिया और दीन इस्लाम की शाद करने का हुक्म इरशाद फरमाया। बासवाने निगार के मुताबिक हजरत सुल्तानुल मशाइख ने हजरत बुरहानुद्दीन गरीब से पहले आपके सगे भाई हजरत शाह मुंतखिबुद्दीन जरी ज़रबख्त को 700 मुरीदीन के साथ इलाका दक्कन की रूहानी तस्कीर के लिए रवाना फरमाया और उनके विसाल के बाद आपके भाई को उनके काम की तकमील के लिए हुक्म इरशाद फरमाया। मारूफ मौर्रिख और कुतुब के मुसन्निफ प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी ने भी अपनी एक तहरीर में हजरत निज़ाम पाक के इस अमल की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि इन अय्याम में ज़मीन हिंद को अजीब ज़माना हासिल था कि हजरत महबूब इलाही की बारगाह खिलाफत से वक्तन फवक्तन जो नए खुलफा रवाना होते उनकी फैज़ पाशी से हिंदुस्तान का हर मकान और ज़मीन का चप्पा चप्पा मुनव्वर हो जाता। प्रोफेसर खलीक निज़ामी के मुताबिक आपने बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मर्तबे और करामत वाले 700 ऐसे खुलफा रवाना किए थे कि जिनमें से हर शख्स के सीने में गोया इल्म और इरफान का एक जहां आबाद था। इसी तरह शेख कमालुद्दीन याकूब को खिरक़े खिलाफत अता करके गुजरात की सिमत रवाना फरमाया। उस वक्त हिंदुस्तान बरसगीर पाको हिंद में जहां जहां इस्लाम का परचम लहरा रहा है, इसमें हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खुलफा का बड़ा अमल दखल है। हजरत ख्वाजा महबूब इलाही ने अपने पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मलफूजात को राहतुल कुलूब के नाम से मुरतब किया, जबकि आपके 2 खुलफा हजरत अमीर खुसरो और हजरत अमीर हसन अली संजरी ने अफजलुल फवाइद और फवाइदुल फवाद के नाम से आपके मलफूजात मुरतब किए। ज़ेल में आपकी इन दोनों कुतुब से अख़ज़ करदा कुछ मलफूजात पेश खिदमत है। हिफ्ज़ कुरान। कुरान करीम को हिफ्ज़ करने के ज़िम्न में दर्ज एक मलफूज में हजरत बाबा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने हुजूर की एक हदीस का तज़किरा फरमाया, कुरान करीम पढ़ा करो क्योंकि रोज़ क़यामत अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगा। फिर सही में मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत का जिक्र किया जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद पढ़ता लेकिन उसकी तिलावत में अटकता है यानी लुकनत है तो उसको दुगना अजर सवाब मिलेगा। एक दफ़ा हजरत ख्वाजा अमीर हसन अला संजरी दहलवी ने अर्ज़ की कि अगर कुरान करीम हिफ्ज़ करने का मौका ना मिले तो नाज़रा पढ़ने की क्या फजीलत है। तो हजरत महबूब इलाही ने जवाब में इरशाद फरमाया कि यह भी अच्छा है, इसमें आंखों के लिए भी सुकून है। मतलब ये कि अगर कोई नाज़रा कुरान करीम की तिलावत करता है तो भी उससे कल्ब व नज़र को सुकून मिलता है
پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ایک ملفوظ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت بابا فرید فرماتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن کریم حفظ نہ ہو رہا ہو تو وہ پہلے سورہ یوسف کو حفظ کرے، اس کو حفظ کرنے کی برکت سے پورے قرآن کریم کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے مزید فرمایا جو شخص قرآن کریم حفظ کرنے کا ارادہ کرے لیکن پھر حفظ نہ کر سکے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو قبر میں فرشتوں اس کو جنت میں ایک کھانے والی چیز لا کر دیتے ہیں جس کو کھاتے ہی اس کا پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے، اور روز قیامت اس کو حافظ کی صف سے اٹھایا جائے گا حفاظ کی صف سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے ایک اور ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو ترتیل اور تردید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ تردید کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تردید یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے انسان کو ایک خاص قسم کی ذوق کی کیفیت حاصل ہو۔ اس ضمن میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی تو آپ کے قلب مبارک پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ نے اس کی 20 مرتبہ تکرار فرمائی۔ تلاوت قرآن کریم کے آداب کے ضمن میں ایک مجلس میں حضرت محبوب الہی نے یہ آیت تلاوت کی اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک روایت بیان کی جس میں انہوں نے رسول اللہ کی تلاوت کے عمل کی یوں بیان فرمایا کہ رسول اللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آپ بڑی وضاحت کے ساتھ حرف حرف نمایاں کر کے پڑھتے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت محبوب الہی نے اپنی نماز پڑھنے کا ایک واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت مولانا شرف الدین امام کی اقتداء میں نماز پڑھی اور کہا کہ وہ بہت اچھا اور پرلطف پڑھتے تھے، حروف کے مخارج کو ان کے حق کے مطابق ادا کرتے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کا ذکر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سنام کے رہنے والے ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام مولانا دولت یار تھا، وہ بہت اچھا اور خوب پڑھتے تھے، اس علاقے میں ان سے زیادہ اچھا کوئی اور نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ارشاد فرمایا کہ جس روز میں نے اپنے شیخ کریم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے عرض کی کہ مجھے قرآن پڑھائیں تو فرمایا پڑھو۔ عصر کے وقت فرصت ہوئی تو آپ باقاعدہ مخارج کے ساتھ قرآن پڑھاتے۔ ولضالین کے ضاد کی ادائیگی پر حضرت بابا فرید الدین نے خاص تلقین فرمائی۔ پوچھا گیا محبت کی اصلیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دوستی کی صفائی ہے، اس واسطے کہ محبان حق دنیا و آخرت کو حاصل کرنے کو اپنا شرط نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ حق کو پا لینے کو اپنا شرط جانتے۔ پھر پوچھا گیا کہ محبت میں مصیبت کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ ہر کمینہ اس کا دعویٰ نہ کرے اور جب اس پر مصیبت پڑے تو پیٹ نہ دکھا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ شریعت میں خواہ دل حاضر ہو یا نہ ہو نماز درست ہوتی ہے، مگر طریقت میں اصحاب سلوک کہتے ہیں کہ جب دل حاضر نہ ہو اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کا خیال دل میں آئے تو نماز جائز نہیں ہوتی، اسے دوبارہ پڑھنا چاہیے کیونکہ خیالات کا آنا نماز کا فاسد ہے۔ آپ کا وصال 18 ربیع الثانی کا ہوا۔ وصال سے قبل آپ نے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو طلب فرمایا اور خرقہ ایسا، مصلہ، تسبیح، کاسا اور وہ تبرکات جو حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کی طرف سے ملے تھے وہ ان کو عطا فرمائے اور دہلی میں رہ کر رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ شیخ الاسلام بہاء الحق الدین زکریا ملتانی سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے بڑے بزرگ اور عارف کامل گزرے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کے صاحب کمال بزرگ جن کا پورا نام الشیخ الکبیر شیخ الاسلام مخدوم سید بہاء الدین ابو محمد زکریا الاسدی الہاشمی ہے، حافظ، قاری، محدث، مفسر، عالم، فاضل، عارف، ولی، سب کچھ تھے۔ شیخ الشیوخ ابو حفظ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے، 7ویں صدی ہجری کے مجدد تسلیم کیے جاتے ہیں، ظاہر و باطنی علوم میں یکتائے روزگار تھے۔ اسلام کے عظیم مبلغ آپ کے جد امجد مکہ معظمہ سے پہلے خوارزم آئے، پھر ملتان میں مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ یہیں 578 میں پیدا ہوئے، نسبتاً سادات ہاشمی ہیں۔ ملتان کے ضلع لیا کے قصبہ میں کوٹ کروڑ ضلع لیا میں 27 رمضان المبارک شب جمعہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے جد امجد مخدوم کمال الدین علی شاہ مکہ مکرمہ سے خوارزم ہوتے ہوئے ملتان میں مقیم ہوئے۔ یہ عہد خسرو ملک غزنوی کا عہد تھا۔ آپ کے والد کی جانب سے اسدی ہاشمی اور والدہ کی جانب سے حسنی ہیں۔ آپ چھوٹی ہی عمر میں یتیم ہو گئے، 12 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، پھر بخارا میں تحصیل علم کی۔ بعد ازاں حرمین شریفین پہنچے، حج و زیارت سے فارغ ہو کر بیت المقدس میں بھی علم حاصل کیا اور علم حدیث کی خاطر یمن بھی گئے۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ نے محض حصول علم و فن کے لیے پیادہ پاک خراساں کا سفر کیا۔ اس کے بعد بلخ، بخارا، بغداد اور مدینہ منورہ کے شورا آفاق مدارس میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ 5 سال تک مدینہ منورہ میں رہے جہاں حدیث پڑھی بھی اور پڑھائی بھی۔ غرض 15 سال اسلام کے مشہور مدارس و جامعات میں رہ کر معقولات و منقولات کی تکمیل کی۔ مدینہ منورہ ہی میں حضرت کمال الدین محمد یمنی محدث رحمہ اللہ علیہ سے احادیث کی تصحیح کرتے رہے۔ جب پورا تجربہ حاصل ہو گیا تو آپ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور یہاں سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی مزارات کی زیارت کی۔
اس عرصے میں آپ نہ صرف علوم ظاہر کی تکمیل میں مصروف رہے بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین اور کاملین علوم باطنی کی صحبتوں سے بھی فیضیاب ہوئے، بڑے بڑے مشائخ سے ملے۔ 15 سال کی عمر میں حفظ قرآن، حسن قرات، علوم عقلیہ و نقلیہ اور ظاہری و باطنی علوم سے مرصع ہو گئے تھے۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قرآن مجید کی 7 قرات 7 قرات پہ مکمل عبور رکھتے۔ آپ نے اصول علم کے لیے خراسان، بخارا، یمن، مدینہ، مکہ، حلب، دمشق، بغداد، بصرہ، فلسطین اور موصل کے سفر کر کے مختلف ماہرین علوم شریعہ سے اقتباس کیا۔ شیخ طریقت کی تلاش میں آپ اپنے معاصرین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ یمن سے آپ بغداد تشریف لائے اور ابو الفتح شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ پہنچے۔ آپ نے صرف 17 دنوں میں بیعت و خلافت عطا فرما دی۔ بیت المقدس سے مختلف بلاد، مشائخ اور مزارات کی زیارات کرتے ہوئے مدینہ العلم بغداد میں آئے تو اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کی ذات گرامی مرجع خلائق بنی ہوئی تھی، بڑا دربار تھا، بڑا تقدس۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی فرمایا، باز سفید آ گیا جو میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا اور جس سے میرا سلسلہ بیعت وسعت پذیر ہوگا۔ آپ نے ادب سے گردن جھکائی۔ شیخ نے اسی روز حلقہ ارادت میں لے لیا اور تمام توجہات آپ کی طرف مرکوز دی۔ سال تک مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کرتے رہے اور آخرکار 2222 میں واپس ملتان تشریف لائے۔ آپ کی مسائل جمیلہ سے سہروردی سلسلہ پاک و ہند میں خوب جاری ہوا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ تصوف پر اہل تصوف کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سب سے بڑی مشکل یہ درپیش رہتی ہے کہ اس منہج کے اصحاب لفظی بازی گری اور بے رخ قول و کلام سے شدید بیزاری رکھتے ہیں اور اس وجہ سے محض باتیں کرنے اور کتابیں لکھنے والوں میں سے نہیں۔ چنانچہ ہم ایسے اہل قال کا عمومی طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی معلومات و پسند ناپسند اور تعصبات کی بنیاد پر اہل تصوف کے مشرب و منہج کی اپنی پسندیدہ تشریح و تفسیر کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کارل مارکس کے مطالعہ تاریخ کے طبقاتی اصول کی روشنی میں منہج اہل قلب یعنی صوفیہ کے مسلک و مشرب کی توضیح کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سامنے اپنا نیشنلسٹ بیانیہ ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ حضرات صوفیہ کرام کو بھی قوم پرست سیاستدان کی حیثیت سے روشناس کراتے ہیں۔ جن اہل فکر نے ہیومنزم کو بطور الحق اور الخیر کے قبول کر لیا ہے وہ اہل تصوف کو محض اس وجہ سے تسلیم کرنے پہ آمادہ ہیں کیونکہ یہ لوگ ان کی نظر میں بہت انسان پرست ہیں۔ کچھ اہل قلم زبانوں سے یا بطور خاص کسی ایک زبان سے والہانہ محبت رکھتے ہیں تو ان کے ہاں صوفیہ کے مسلک و مشرب کی توسیع بلکہ صوفیہ کو برداشت کرنے کی اکلوتی وجہ بھی کسی خاص زبان سے تعلق ہوتی ہے۔ جیسے اکادمی ادبیات کے زیر اہتمام ملتان میں منعقد ہونے والی 2 روزہ صوفی ادب کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک دانشور نے کہا، ہم اس کو صوفی نہیں مانتے جس نے ہماری زبان میں شاعری نہیں کی، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم و تحقیق سے تعلق رکھنے والے یا ادب کو اپنے اوقات عزیز کا مصرف بنانے والے اہل علم میں کم از کم اتنی دیانت اور اتنی علمی رواداری ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کسی مشرب و مسلک کی تاریخی توضیح کرتے ہوئے اس منہج کے ارباب فکر کے اپنے نقطہ نظر کو بیان کر سکیں ہمارا تصور خیر و شر کیا ہے، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے یا کیا برا لگتا ہے، یہ بتانے کے لیے ہمارے پاس بہت سے مواقع اور طریقے ہیں، لیکن جب ہم صوفیاء کرام کی بات کریں تو ہمیں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم ان کے مشرب کو اپنی پسند ناپسند کے ساتھ مخلوط نہ کریں، بلکہ علمی خیانت سے بچتے ہوئے ان کے بارے میں وہ کہنے کی بہادری پیدا کریں جو وہ تھے، نہ کہ وہ جو ہمیں پسند ہے۔ حضرات صوفیاء کرام نے ہمیشہ معاشرے کے ادنا اور پسے ہوئے طبقات کی دلداری کی، مگر اس کا سبب ان کا مارکسسٹ ہونا نہیں تھا، بلکہ ان کے سامنے اپنے آقا و مولا کا ارشاد گرامی تھا کہ شکستہ دلوں کے زیادہ قریب ہوں۔ صوفیاء مقامی زبانوں میں کلام کو اختیار کرتے تھے مگر اس کی وجہ کوئی لسانی عصبیت نہیں تھی۔ صوفیاء مقامی زبانوں میں کلام کو اختیار کرتے تھے مگر اس کی وجہ کوئی لسانی عصبیت نہیں تھی، بلکہ ان حضرات کو ان زبانوں میں حقانیت کو بیان کرنے کی صلاحیت نظر آتی تھی۔ حضرات اہل تصوف نے ہمیشہ انسان کی حرمت و عظمت کا خیال رکھا، لیکن ہیومنسٹ نظریے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کیونکہ ان کو ہر انسان میں وہ نفقہ ربانیہ نظر آتا تھا جو پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح کی صورت میں پھونکا تھا۔ صوفیہ کے اعمال کا محرک اول و آخر ان کے محبوب رب کی رضا کا حصول تھا۔ یہی وہ سبب حقیقی ہے جس نے ان سے وہ سارے عظیم کارنامے سر انجام دلائے جن کو بیان کرتے ہوئے آج ہم مصنوعی تشریحات و توجیہات کا سہارا لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ ہمیں کم از کم صوفیاء کو ان کے اپنے اقوال و تشریحات کی روشنی میں ہی دیکھ سکنے کی برداشت پیدا کر لینی چاہیے۔ امہات کتب کی دستیاب کے لیے اس زمانے میں کسی دوسرے کے منہج کو اپنے بیانی کی روشنی میں تشریح کرنے کی استعماری و استشراقی روش خاصی پرانی ہو گئی ہے اور کسی قدر احمقانہ بھی لگتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا اسدی قریشی ملتان رحمہ اللہ علیہ اہل تصوف کے اعاظم رجال میں سے ہے۔ آپ کا شمار اس محدود سی جماعت میں ہوتا ہے جس کے روزمرہ معمولات اور احوال و آثار سے اہل تصوف کے منہج و مشرب کی اصلیت کو متعین کیا جا سکتا ہے۔
آپ ہندوستان کے 4 بنیادی صوفی سلاسل میں سے ایک یعنی سلسلہ سہروردیہ کے ایک گونا بانی ہیں اور ایک دوسرے عظیم الشان سلسلے یعنی سلسلہ چشتیہ کے اولین نقش گزار حضرت شیخ الشیوخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے معاصر دلی محب و حبیب اور ہم صحبت ہے۔ آپ کی شخصیت سے ہمارے دیان میں تصوف کی ایک بہت بنیادی اور مرکزی دھارے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں چند لفظوں میں آپ کی ذات عالی اور آپ کی سلسلہ طیبہ کا تعارف کرا کر موضوع مقالہ کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابو محمد زکریا بن محمد الہباری الاسدی القریشی الملتانی السہروردی نسبتاً اسدی قریشی ہیں۔ آپ کا انتساب قریش کی اس شاخ سے ہے جس میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حواری رسول سیدنا زبیر بن العوام، حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت حبار بن الاسود رضی اللہ عنہم جیسے عظیم رجال اسلام کا تعلق ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 1172 عیسوی کوٹ کروڑ میں ہوئی۔ آپ کے خاندان کی ہی ایک شاخ منصورہ سندھ میں مشہور حباری اسلامک سلطنت کی حکمران رہی، مگر آج جناب نے ان حکمرانوں کے براہ راست وارث نہ تھے۔ آپ جناب نے لگ بھگ 30 برس کا عرصہ حصول علم و تزکیہ میں گزارا اور اس کے بعد تقریباً 60 برس تک مسند رشد و ہدایت پہ جلوہ افروز رہ کے دعوت اللہ اور تزکیہ قلب کے فریضے کو سر انجام دیتے رہے۔ ملتان میں عظیم الشان مدرسہ بہائیہ قائم فرمایا۔ بہت زیادہ سیر و سفر و ہجرت اور مجاہدے کو اختیار فرما کر ملتان، بلوچستان، سندھ، مارواڑ، راجستھان اور علاقہ افغانان میں بھی تبلیغی سرگرمیوں میں حد درجہ مشغول رہے۔ سلاطین اسلام کے ساتھ ہمیشہ تواصی بالحق، تواصی بالصبر اور الدین النصیحہ کی بنیادوں پر مستحکم تعلقات قائم رکھے۔ ناصر الدین قباچہ کے ظلم و مطلق العنانی کے خلاف سلطان شمس الدین التمش کے زہد و اتقاء اور علم و دینداری کی وجہ سے اس کے حق حکومت کی تائید کی۔ منصب شیخ الاسلام کو قبول فرمائے اور تقریباً 96 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ سلسلہ سہروردیہ کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اکابر میں دیگر سلاسل کے مقابلے میں اتباع شریعت اور ظواہر شریعت کی پابندی پہ بہت زور تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قاضی جاوید نے عقیدہ پرستی اور شیخ محمد اکرام نے شریعت کو جلالی رنگ سے تعبیر کیا ہے۔ مثلا حضرات سہروردیہ سما کو بطور اعلی تزکیہ قبول نہیں کرتے، حتیٰ کہ خود شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا کی خانقاہ میں جب فخر الدین عراقی حال بے حالی میں کبھی اونچی آواز میں شعر گنگنانے لگتے تو سہروردی فقراء اس پہ نکیر کرتے۔ اس پر حضرت شیخ الاسلام فرماتے یہ عمل باقی لوگوں کے لیے تو ممنوع ہی ہے، مگر عراقی کو اپنے غلبہ حال کی وجہ سے معذور ہونے کی بنا پر اجازت ہے۔ اس ضمن میں ایک مشہور واقعہ سید مبارک میر خرد اپنی کتاب سیر الاولیاء میں ذکر کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ایک فرزند ناگور میں آیا اور جب اس نے سنا شیخ سیدنا حمید الدین ناگوری خلیفہ خواجہ معین الدین اجمیری نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوئے تو شدت سے اعتراض کیا اور علماء کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے مکان پر پہنچ کر آپ کو امر بالمعروف کیا۔ حضرت شیخ الاسلام کا مزاج بلکہ بالعموم سہروردی تصوف اہل قلم کا تصوف نہیں ہے۔ ان حضرات میں حال کو قال پر اس قدر غلبہ رہا ہے کہ تصنیف و تالیف اور کتاب سازی بلکہ کتاب بازی سے انتہائی بے اعتنائی کو شعوری طور پر اختیار کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضرات سہرورد اہل صدق و درود علوم اسلامیہ سے بے بہرہ ہیں۔ خود حضرت شیخ الاسلام نے 7 برس خراسان اور 15 برس بخارا میں علوم اسلامیہ ظاہریہ کی ہی طلب و تحصیل میں گزارے اور اس کے بعد دولت تزکیہ حاصل کرنے کے لیے بغداد میں شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کے ہاں حاضر ہوئے اور وہاں صرف 17 روز بعد اجازت و خلافت سے مشرف ہو کر وطن واپس ہوئے۔ تذکرہ علماء ہند میں مولوی رحمان علی صفحہ 131 پہ لکھتے ہیں ان کی متعدد تصانیف خاص طور پر علم سلوک و اخلاق کے موضوع پر پائی جاتی ہیں، مگر حضرات سہروردیہ کے عمومی مزاج عملیت پسندی اور اقوام نامسلم میں جوش تبلیغ کی وجہ سے یہ کتب بالعموم محفوظ نہیں رہیں، البتہ کم از کم ایک تصنیف بالیقین ایام زمانہ کی دست برد کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ کتاب کا نام الوراد ہے۔ نام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی وظیفوں وغیرہ کی کتاب ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم الشان تصنیف ہے جس میں علم فقہ اور علم حقائق الاعمال اور علم اسرار شریعت کو جمع کیا گیا ہے، یعنی پہلے مسائل فقیہہ بیان کرتے ہیں، پھر اعمال عبادت و عبودیت کی حقیقت اور تشریح کا سر تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ ہر باب کو ذکر کے لفظ سے معنون کرتے ہیں، جیسے ذکر الصلاح، ذکر الصوم، ذکر الحج وغیرہ وغیرہ۔ زبان فارسی مخلوط بعربی ہے۔ یہ کتاب اسلامک بک فاؤنڈیشن اور مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان کی طرف سے سن 1978 میں لاہور سے شائع ہوئی۔ کتاب کی تحقیق و تدوین ڈاکٹر محمد میاں صدیقی نے کی اور ترجمہ بھی کیا۔ بطور تبکر کو استشہاد اس تصنیف میں ہم اسے ایک مناجات نقل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اے بادشاہ ارض و سما، ہم پر اپنی رضا و رحمت کی نگاہ فرما۔ اے مالک، اپنی رضا کی طلبکاری میں ہمارے ظاہر و باطن کو یکسو کر دے۔ ہم سے اور ہم سب مسلمانوں سے پریشانی، خاطر و تفرقہ، دل اور سرگردانی کو دور فرما دے۔ ہمارے زمانے کو اپنی عافیت و معافی کا قرین بنا دے۔ اے مولا، ہمارے راستے میں ہمارا پیش رو بھی اپنی عنایت بے غایت کو بنا اور ہمیں پیچھے سے راہ یاد دلانے کے لیے بھی اپنی رعایت کو ہمارا قائد بنا دے۔ ہمیں ہماری اپنی پریشانی خاطری کی ہاتھ نہ تھما، ہمیں ہماری ذات کے حوالے نہ کر۔ بار الہ،
ہمیں اپنی ذات کا سہارا کافی نہیں، ہمیں اتنے شر سے پناہ دے اور سب مسلمانوں کے معاملے کو اپنی عافیت و رضا سے ٹھیک کر دے، ہمارے اعمال سے درگزر فرما اور آئندہ کے لیے حفاظت فرما۔ اے وہاب، اگر تو ہمیں کچھ بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ہمیں اپنی قربت اور قرینی بخش دے، ہمیں اپنی شان قہاری کی تجلی کے طور پر رسوا نہ فرمائیو، ہمیں اپنے ما سوا میں مشغول نہ فرمائیو اور اپنی یاد کے شرف سے معطول نہ فرمائیو۔ اگر تو سوال فرمانا چاہے تو مولا ہم بے جوابوں کے پاس کوئی حجت نہیں، اور اگر تو عذاب دینا چاہے تو مالک ہم کمزوروں میں اس کی طاقت نہیں، ہم بندوں کے پاس صرف خطایاں ہیں اور معصیت تیرے پاس عطا ہی عطا ہے۔ رحمت، اے قدیم لم یزل، اے عزیز بے بدل، اے اللہ ہماری قلوب کی فساد کی اصلاح فرما دے۔ خواجہ جمال الدین جمن سلسلہ چشتیہ کے عظیم ولی گزرے ہیں۔ خواجہ جمال الدین اور شیخ جمن اپنے والد خواجہ محمود راجن کے خلیفہ مجاز ہوئے۔ ان کی تربیت والد نے بہت توجہ سے فرمائی تھی کہ اس سلسلے کی تمام ذمہ داری ان پہ تھی۔ صاحب علم بزرگ تھے، علوم ظاہری اور باطنی میں کمال حاصل تھا۔ ایک معرکے میں کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے، شاعر بھی تھے اور ایک دیوان یادگار چھوڑا ہے۔ حضرت جمال الدین جمن محبوب خدا تھے، حضرت سرور کائنات پہ فدا تھے۔ آپ اپنے والد ماجد کے مرید و خلیفہ اور شیخ نصیر الدین ثانی سے بھی خرقہ خلافت پا کے سرفراز ہوئے۔ شیخ نصیر الدین ثانی شیخ خواجہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کو خرقہ خلافت اپنے والد بزرگوار شیخ مجد الدین سے ملا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے شیخ نصیر الدین ثانی کو احمد آباد سے لے جا کر پٹن میں دفن کیا۔ آپ نے چاپنیر میں خانقاہ بنائی اور وہیں رہتے تھے۔ 9 ربیع الاول 908 عیسوی کو جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کی تاریخ یہ ہے: شہید خنجر تسلیم عمر جاودہ دورت، چاں پیر میں سپرد خاک کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے نور پور یا بادشاہ پور واقع دریا سامرتی احمد آباد میں وفات فرمائی اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ آپ پہلے وجد و سما تھے، عالم بعمل، درویش کامل تھے۔ تعلیم و تلقین اور رشد و ہدایت میں عمر گزاری، مخلوق سے بے نیاز اور اتباع سنت کے سخت پابند تھے۔ قطب دور ان سلطان عارفاں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حافظ محمد جمال اللہ ملتان چشتی نظامی کا شمار برصغیر کے جلیل القدر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحم اللہ علیہ کی یاروں اور خلفائے اعظم میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ والد گرامی کا اسم گرامی حضرت مولانا محمد یوسف بن عبد الرشید تھا۔ آپ علوم ظاہر و باطن کے بلند پایہ عارف، محدث، مفسر، فقیہ و وجد سما تھے۔ جب آپ کے دل میں طلب خدائے شوق و بقا کبریا بیدار ہوا تو چند روز قطب الاقطاب غوث شاہ زمہ حضرت شاہ رکن الدین عالم نوری حضوری کے مزار مبارک میں رہے اور پھر رات قرآن پاک کا ختم کر کے ان کی روح کو بخشتے ہوئے یوں وہیں سو جاتے اور پیر کامل کے لیے التماس کرتے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نور محمد بہاروی قبلہ عالم ایک جگہ بیٹھے ہیں اور قبلہ حافظ جمال اللہ بھی موجود ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے قبلہ عالم کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، حافظ صاحب یہ تمہارے پیر ہیں، ان کا نام نور محبت ہے۔ جب بیدار ہوئے تو حافظ صاحب ملتان سے وہاں شریف پہنچے اور آپ کی زیارت سے بامشرف ہوئے تو قبلہ عالم نے ان سے باعزت اور باکمال ملاقات کی اور پوچھا کہ تمہارا وطن کون سا ہے؟ عرض کیا ملتان شریف۔ کیسے آئے؟ عرض کیا بیعت کے لیے۔ فرمایا کچھ علم بھی پڑھا ہے؟ آپ نے عرض کیا قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد مرشد نے بیعت فرمایا۔ اس وقت مولانا محمد حسین چنڑ بہالوی بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضرت صاحب کو پہچان لیا، نہایت ادب سے ملقات کی۔ حضور قبلہ عالم نے پوچھا مولانا آپ ان کو جانتے ہیں؟ عرض کیا حضور یہ بہت بڑے عالم ہیں، مباحثے اور مناظرے میں ان کا کوئی بھی مقابل نہیں۔ ملتان شریف میں یہ ہمارے ہمدرس تھے، ان کو طالب علمی کے زمانے میں لوگ علامہ الاثر کہتے تھے۔ یہ جان کے قبلہ حافظ صاحب کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا مجھ سے اپنا علم کیوں چھپایا ہے؟ حضور میں نے سنا ہے کہ فقراء علماء سے اعتراض کرتے ہیں۔ قبلہ عالم نے فرمایا ہم تو علماء کے چاہنے والے ہیں، ہمیں تو علماء ہی سمجھتے ہیں، جاہل بیچارے کب سمجھیں گے، علماء سے ہم خوش ہیں۔ حضرت صاحب چند دن ملتان شریف سے واپس لوٹے اور آپ کے علمی شجر اور دلچسپیوں کا اندازہ ملفوظات سے ہوتا ہے۔ علم و فضل کا یہ حال تھا کہ باریک سے باریک اور دقیق سے دقیق مسائل آپ سے پوچھے جاتے تھے، آپ نہایت شافی جواب دیتے۔ مسئلہ وحدت الوجود سے خاص دلچسپی تھی۔ امام اکبر اور مولانا عبد الرحمن جامی کی تصانیف پر پورا عبور تھا۔ جب ان کے رموز کو سمجھاتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ حضرت حافظ جمال ملتانی نے ملتان میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ یہ مدرسہ علم و فضل کا اعلیٰ مرکز تھا۔ آپ کے اس مدرسے میں دیگر اکابرین امت کے علاوہ علامۃ العصر علامہ حافظ عبدالعزیز فرہاروی بھی پڑھتے رہے۔ آپ کے مرید بے شمار تھے اور خلفائے کرام بھی بہت۔ مشہور ترین خلفاء میں مولانا خدا بخش ملتانی و خیر پوری رحم اللہ علیہ، مولانا عبدالرئیس، مولانا علامہ عبدالعزیز فرہاروی، زاہد شاہ، سید بلند شاہ، مولانا منشی غلام حسین شہید، صاحبزادہ غلام فرید، قاضی محمد عیسیٰ خان پوری، حافظ محمد موسیٰ صدیقی رحم اللہ علیہ کے اس ماہ مبارک قابل ذکر ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1160 بمطابق 1745 اور 5 جمادی الاول بروز بدھ
کو 66 साल की उम्र में विसाल पाया। आपकी खलीफा आज़म हज़रत ख्वाजा खुदाबख्श मुल्तानी ने हज़ारों उलमा मशाइख की मौजूदगी में आपकी वसीयत के मुताबिक नमाज जनाजा पढ़ाई। तीसरे रोज़ कुलखानी हुई तो नवाब मुजफ्फरुद्दीन शहीद और हज़रत साहिबजादा नूर अहमद बहारी और उलमा मशाइख ने मौलाना खुदाबख्श मुल्तानी और खैरपुर को सज्जादगी की दस्तार बांधी। आपका सालाना उर्स मुबारक आपके पुरनवार मज़ार मुबारक बैरून दौलत गेट मुल्तान हो रहा है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन हज़ारों की तादाद में शरीक होते हैं। दरगाह के सज्जादा नज़ीन हज़रत मखदूम मोहम्मद शहबाज हुसैन जमाली मज़ार शरीफ को गुस्ल और चादर पोशी की रस्म अदा करते हैं। 3 रोज़ा तकरीबात में जय्यद उलमाए कराम के खिताब, नात खानी और कवालियाँ होती हैं। तमाम तकरीबात की सदारत मखदूम मोहम्मद शहबाज हुसैन जमाली करते हैं। मीर सैयद अली हमदानी ईरानी सूफी बुजुर्ग थे जो सिलसिला कबरिया से मुंसलिक थे। इनके वालिद का नाम शहाबुद्दीन बिन मोहब्बत था जो हमदान के हाकिम और अमीर थे। मीर सैयद अली हमदानी 12 रजब 714 को ईरान के शहर हमदान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने खालू सैयद अलाउद्दीन से और उस वक्त के बुजुर्ग शरफुद्दीन मुज़दकानी से हासिल की। आप पहले शेख तकीउद्दीन दोस्ती के मुरीद थे, बाद में शरफुद्दीन महमूद मुज़दकानी से बैत हुए। आप जब अपने पीर मुर्शिद शरफुद्दीन मुज़दकानी के पास आए, चूँकि आप हाकिम हमदान के बेटे थे, तो मुर्शिद ने कहा अगर आप बहैसियत आका आए तो मैं खिदमत करने को तैयार हूँ, और अगर बहैसियत खादिम आए हैं तो फिर इस खानकाह के खाकरूब की हैसियत पक्क कर दें। आपको मुर्शिद ने दुनिया की सैर और मुख्तलिफ औलियात से फैज़ हासिल करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। सैयद अली हमदानी 700 मुबल्लिगों, हुनरमंदों और फनकारों की जमात लेकर कश्मीर पहुंचे और उस सकाफत का जन्म हुआ जिसने जदीद कश्मीर को शनाख्त मुहैया की। उन्होंने वादी कश्मीर, लद्दाख, बल्तिस्तान में सबसे पहले इस्लाम फैलाने में बुनियादी किरदार अदा किया और कश्मीर की सकाफत और मईशत को भी तरक्की दी। आज भी उनकी दरसगाह जो खानकाए मोहल्ला से मशहूर है, मखलूक खुदा के लिए मशअल हिदायत का काम कर रही है। उन्होंने कई कुतुब लिखी। अल्लामा इकबाल भी उनकी शख्सियत से मुतासिर थे। सईद अली हमदानी एक दरवेश, सूफी और मुबल्लिग इस्लाम होने के साथ मुसन्निफ भी थे। आपने अरबी और फारसी में तकरीबन 1000 के आसपास किताबें लिखे। तहफ़ुल अबरार में आपकी तसनीफ करदा कुतुब की तादाद 170 बयान की गई। इनमें से कई कुतुब बरसगीर पाक व हिंद पर मुगलिया दौरे हुकूमत में शामिल दर्ज रहीं। तकरीबन 70 कुतुब मौजूद हैं, जबकि बाकी नायाब है। बहुत सी कुतुब के कलमी नुस्खे ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, वियना, बर्लिन, पेरिस, तेहरान, ताशकंद, ताजिकिस्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बहावलपुर, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, मैसूर और बांकीपुरा इंडिया में मौजूद हैं, जिनमें आपकी मशहूर किताब ज़कीरतुल मलूक के कई ज़बानों में तर्जुमे भी हो चुके हैं। कुछ दूसरी मशहूर तहरीरें बयान की गई हैं। आपका विसाल 6 ज़ुल्हज 786 को हुआ और कोलाब अपने आबाई इलाके में मदफून है। दोस्तों, इन तमाम औलिया अल्लाह के जरिए दीन इस्लाम मुल्क के कोने कोने में और खुसूसन बरसगीर पाक व हिंद में फैला और बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।